नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने एक बार फिर से रूबरू हैं अपने यूट्यूब चैनल बज़्म नातो अदब FGNA में आपका दोस्त, आपका होस्ट अयाज़ अहमद चिश्ती एडवोकेट के साथ। हम आज आपकी मुलाकात उस मोतबर मुस्तनद उस्ताद शायर से कराने जा रहे हैं जिनका मशहूर ज़माना शेर कि तुम अपनी फ़िक्र करो और मुझे न समझाओ, तुम अपनी फ़िक्र करो और मुझे न समझाओ, मेरा चिराग तो यूं भी हवा में जलता है। इस शेर के तख्लीक़कार मोहतरम उस्ताद शायर मुशीर सिद्दीकी साहब आज हमारे बज़्म नातो अदब FGNA चैनल में आपके सामने रूबरू हैं। मुशीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो हज़रत, आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना तारुफ, अपनी पैदाइश की जगह, कहाँ के आप मुकीम हैं, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मुशीर सिद्दीकी है। कलमी नाम मुशीर अहमद सिद्दीकी मेरा नाम है। कलमी नाम मुशीर सिद्दीकी है और तखल्लुस मुशीर है। कानपुर में मेरी पैदाइश 23 जुलाई 1947 को हुई और आज भी कानपुर में ही रहाइश है। और तालीमी मामलात जो हैं, फैज़ाब इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया जी। और उसके बाद जो है शेरी शौक़ जो है अदबी महफ़िलों में शरीक होने से, और नसूर वाहिदी साहब क्योंकि मेरे हलीम कॉलेज में उस्ताद रहे थे तो उनकी शायरी से मुतासिर होकर शेर कहने का शौक़ पैदा हुआ। जी। तो हज़रत, आप अपने अहले खाना का तारुफ पेश कराना चाहेंगे? जी, मेरे 5 बेटियां थीं, उनकी शादियां हो गई और एक बेटा है, बहू है और 3 पोतियां हैं जो घर में मौजूद हैं। बेटियां अक्सर व बेशतर खैरियत मालूम करने जब उनको वक्त मिलता है आती रहती हैं और इंतहाई शफ़क़त उनकी मोहब्बत रखती हैं। अहलिया का इंतकाल 1912 में हो गया था, जब से मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं तन्हा हो गया हूँ। मेरे बच्चों ने मेरा बहुत ख़याल रखा, माशाअल्लाह। तो हज़रत, आपके असातिज़ा कराम, ज़ाहिर सी बात है हर शख्स की ज़िंदगी में असातिज़ा का एक अपना मकाम होता है। बिना उस्ताद के कोई अपनी एक तरह से मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचता है, दुनियावी गरज से भी, दीनी गरज से भी। तो आपके असातिज़ा कराम कौन कौन रहे? शायरी की दुनिया में कौन आपका उस्ताद रहा? और इल्मी मैदान में, तालीम के मैदान में किन किन लोगों ने आपको नवाजा, उनके बारे में ज़िक्र करना चाहेंगे? हलीम कॉलेज में नसूर वाहिदी साहब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और जब शेर कहना मैंने शुरू किया, मैंने उनको मैगज़ीन के लिए, गज़ल के लिए कहा तो उनका अभी पढ़ाई मुकम्मल कीजिए, उसके बाद शायरी कीजिएगा। इंतहाई शफ़क़त से पेश आते थे। हलीम कॉलेज में रूही साहब थे जो फ़ारसी पढ़ाते थे, मेरे उस्ताद थे, वो भी बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे। फैज़ाब कॉलेज में सरदार अहमद अली साहब ने एक अदबी अंजुमन बनाई थी जिसमें काजी नूरुल-सलाम, काजी मोहम्मद जुनैद और मेरा नाम शामिल था। जो अदबी अंजुमन के ज़ेर तमाम कई नातिया महफिलें, कई मुशायरे हुए जी। और वहीं से मैंने हाई स्कूल किया। उसके बाद शायरी का शौक़ नसूर साहब के ज़माने में ही हो गया था, इसलिए और अदबी महफिलों में शरीक होने की वजह से उसको तवानाई मिलती रही और मैं आगे बढ़ता रहा। जी, माशाअल्लाह। तो हज़रत, आपको शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में कुछ बताएंगे? शौक़ ये फितरी था कि मैं हलीम कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। उसके बाद जो है एक साहब ने बताया कि मैं सरकारी नौकर हूँ और महीने का खर्च नहीं पूरा हो पाता। उस ज़माने में सरकारी नौकरों की तनख्वाह इंतहाई कम थी और वो हमेशा कर्जदार रहते थे। तो मैंने वहाँ एक
مزاحیہ نظم جو ہے گھر میں کھانے کو نہیں اور نوکری سرکاری ہے، اس طریقے سے میں نے ایک نظم کہی، دوستوں کو سنائی تو بڑے خوش ہوئے، کہیں آپ تو شاعر ہیں۔ اچھا، تو مطلب وہیں سے آپ کی شاعری کا آغاز اپنے آپ فطری طور سے اللہ کو منظور تھا کہ مجھے میدان میں آنا چاہیے تھا، تو کوئی نہ کوئی راستے تو مل ہی گئے۔ اس کے بعد فیضان کالج میں سردار صاحب نے ایک مصرع دے دیا کہ اس میں آپ لوگ مطلب کہ غزل کہیے، جی، تو وہاں پہ قاضی نور السلام، قاضی محمد جنید اور ان کا بھانجا راشد اور ہمیں مصرے دیے گئے، تو ہم نے جب غزل پوری مکمل کر لی جی، تو پہلے استاد طاہر ہاشمی صاحب کو وہ غزل ہم نے دکھائی، تو انہوں نے پوچھا یہ مشیر میاں کس سے لکھوا کے لائے ہو؟ اچھا، میں نے کہا میں نے خود کہی ہے کہ جب آپ اتنے قابل ہیں تو جا کے پڑھیے۔ اچھا، ایک غزل ان کو دکھائی، جی جی، اور اس کے بعد جب میں نے دوسری غزل کہی تو اس میں ایک شعر تھا، خاموش رہتا ہوں میں پتھروں سے کیا بولوں، میری زبان ہے شیشے کی کون سمجھے گا۔ واہ واہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر جو ہے جدید شاعری تم کر رہے ہو، یہ شاعری نہیں چلے گی، اور اگر یہ شاعری کرنی ہے تو میرے پاس مت آنا۔ اچھا، کیونکہ وہ کٹر قسم کے روایتی شاعر تھے، اور ان کا ثبوت کے طور پہ میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک شعر تھا، شوکت عزیز میں یوں مشق سخن کرتے ہیں، خوش رہو اہل سفر ہم تو وطن کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو انہوں نے جب اس شعر پہ اعتراض کیا تو ناطہ ٹوٹ گیا ان سے بھی۔ پھر رشید قمر لکھنوی صاحب دوسرے استاد تھے جن کے مشوروں سے فیض اٹھایا، انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا کہ بھائی میری شاعری بھی آپ کی اصلاح نہیں چلے گی، آپ بتائیے مصرے میں خرابی کیا ہے، میں 10 مصرے کہہ سکتا ہوں۔ جی، تو اس طریقے سے ان سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا، پھر کتابیں پڑھ پڑھ کے سیکھتے رہے اور شاعری کرتے رہے۔ اچھا، چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ تو حضرت ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعے، ایسے حادثات، ایسے معاملات آتے ہیں جو ذہن نشین ہو جایا کرتے ہیں، دل پہ نقش ہو جایا کرتے ہیں، تو اپنی زندگی کے کچھ یادگار لمحات اس چینل کے ذریعے شیئر کریں گے۔ پہلی بات تو اہلیہ آج نہیں ہے، اور وہ اس قدر اچھی تھی کہ ان کی یاد آتی رہتی ہے، وہ یادگار لمحات ان کے ساتھ بہت گزرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں تو وہ بڑے اچھے اور نیک چلن رہے، تو ان کی وجہ سے جو ہے بڑی خوشیاں حاصل رہیں، اور گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا، تو وہاں سے بھی بڑی تربیت ملی، اور مطلب کہ جو تہذیبی قدریں جو کا جو مطلب کہ وہ تھوڑی بہت موجود ہیں، وہ گھر کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جی، تو حضرت کچھ مجموعہ وغیرہ آپ کا نہیں شائع ہوا؟ کچھ آپ نے ابھی تک مجموعہ نہیں آ پایا۔ پہلے تو 5 اہلیہ کے غم میں مبتلا رہے، اس کے بعد 5 بیٹیوں کی شادیاں میں کافی پیسہ خرچ ہوا، کاروباری ذہن ہے، کاروبار میں مصروف رہے۔ اب یہ تھوڑی فرصت ملی ہے، بیٹے نے کاروبار سنبھال لیا، اب کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے نعتیہ مجموعہ، حمد کا مجموعہ آئے، نعتیہ آ جائے، پھر نظموں کا مجموعہ، پھر غزلیں آ جائیں، انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ کوشش کر رہے ہیں۔ جی، تو حضرت ہر شخص کی زندگی میں ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی پریرنا سروت ایک ہوتا ہے، آئیڈیل شخصیت کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، تو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے کون آئیڈیل رہا اور کیوں رہا؟ دیکھیے، رشید قمر لکھنوی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک درویش صفت انسان تھے، اور ان کی خاموشی اور ان کے مشورے جو ہے اس قدر مفید ہوتے تھے کہ ہم نے ان سے بہت فیض اٹھایا ہے۔ ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے، غرور سے، تمکنت سے اور ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہیے، کبھی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی برا بھی کہتا آپ اپنے کام سے کام رکھیے، اللہ رب العزت آپ کو عزت دے گا۔ بے شک۔ تو مطلب رشید قمر لکھنوی صاحب ہی آپ کی آئیڈیل شخصیت؟ ہاں، مطلب کہ وہ انتہائی ان سے مطلب آپ متاثر رہے زیادہ؟ ہاں، ٹھیک۔ وہ اتنے اچھے لوگ تھے کہ آج کانپور کے اہم لوگ ان کو یاد کر کے پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ جی جی جی۔ تو حضرت آپ کے بہت سارے کلام آپ نے کہے اپنی زندگی میں، بہت سے لوگ آپ کے شاگرد بھی رہے، بہت سے جو متشاعر لوگ ہیں جو پڑھنے والے ہیں وہ آپ سے کلام لے لے کے بھی پڑھتے ہیں، تو اپنا کوئی کلام ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں گے؟ ہاں، 2-3 نعت کے شعر سنا دیتے ہیں۔ جی، غزل کے سناتے ہیں۔ نبی کے چاہنے والوں سے میری ایک گزارش ہے، نبی کے چاہنے والوں سے میری ایک گزارش ہے، مجھے کچھ اور مت لکھنا، غلام مصطفیٰ لکھنا۔ واہ واہ،
مجھے کچھ اور نہ لکھنا، غلام مصطفیٰ لکھنا۔ اونٹنی بھی جانتی ہے اس کو رکنا ہے کہاں، اونٹنی بھی جانتی ہے اس کو رکنا ہے کہاں، نور کی کرنوں سے روشن کس کا گھر ہونے کو ہے، واہ، نور سے روشن کس کا گھر ہونے کو، نور کی کرنوں سے روشن کس کا گھر ہونے کو ہے۔ اور غزل کے کچھ شعر سنائی دے رہا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں میرا حال چال کیسا ہے، وہ پوچھتے ہیں میرا حال چال کیسا ہے، وہ پوچھتے ہیں میرا حال چال کیسا ہے، وہ جن کو ہوش نہیں ان کا حال کیسا ہے، واہ واہ واہ، وہ جن کو ہوش نہیں، وہ جن کو ہوش نہیں ان ان کا کا حال حال کیسا کیسا ہے۔ ہے، جو ارد گرد میرے خوشنما مناظر ہیں، جو ارد گرد میرے جو خوشنما ارد گرد مناظر ہیں، میرے خوشنما مناظر ہیں، تو کس کا غم ہے مجھے اور ملال کیسا ہے، واہ، تو کس کا غم ہے مجھے اور ملال کیسا اور ملال ہے۔ کیسا ہے، بہت اچھا۔ یہ کوئی مال غنیمت ہے جس کو ہم رکھ لیں، یہ کوئی مال غنیمت یہ ہے، کوئی مال غنیمت ہے جس کو ہم رکھ لیں، کہاں سے لائے ہو بتلاؤ مال کیسا ہے، واہ 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 واہ، کہاں سے لائے ہو بتلاؤ مال کیسا ہے، اور بہت صفحے ہیں اچھا۔ بکھری ہوئی اور کسی کو فکر نہیں، صفحے ہیں بکھری ہوئی اور صفحے ہیں کسی کو بکھری فکر ہوئی نہیں، بے شک اور صحیح کسی کہا۔ کو فکر نہیں، عروج کیسا تھا اپنا زوال کیسا ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا عروج حضرت، کیسا تھا اپنا زوال عروج کیسا ہے، تھا اپنا زوال کیسا ہے، صحیح بات، بہت صفحے ہیں اچھا، بکھری ہوئی اور کسی کو فکر اور نہیں، کسی کو فکر نہیں، بہت عروج اچھا کیسا شعر تھا اپنا حضرت، زوال زوال کیسا کیسا ہے، ہے۔ ہمارے لہجے میں نرمی بھی تھی خلوص بھی تھا، ہمارے لہجے میں نرمی بھی تھی، ہمارے لہجے میں نرمی بھی تھی خلوص بھی تھا، زباں پہ آپ کی اتنا ابال کیسا ہے، واہ 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 واہ، بہت زباں پہ اچھا، آپ کی اتنا ابال اتنا ابال کیسا کیسا ہے، ہے، ہمارے لہجے میں نرمی بھی تھی خلوص بھی تھا، بے زباں شک۔ پہ آپ کی اتنا ابال کیسا ہے، اور جو بات پہلے سمجھنی تھی اس کو اب سمجھے، جو بات پہلے جو سمجھنی بات تھی پہلے اس کو اب سمجھنی سمجھے، تھی اس کو اب سمجھے، ہر ایک چیز میں اب اعتدال کیسا ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا، ہر ایک چیز میں اب اعتدال کیسا ہے۔ اعتدال کیسا ہے، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا کلام آپ نے سنایا۔ تو نعتیہ کلام آپ کے بہت سارے بہت مشہور زمانہ کلام رہے، اس میں ایک بلکہ قطعہ، نعت کا ایک مسئلہ اور سنا دیں، جی 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 سنا، اب زمین کا ذرہ ذرہ معتبر ہونے کو ہے، اب زمین کا ذرہ ذرہ معتبر ہونے کو ہے، خبر کے آمد خیر البشر ہونے کو ہے، واہ 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 واہ، اب زمین کا ذرہ ذرہ معتبر ہونے کو ہونے کو ہے خبر کے آمد خیر البشر ہونے کو ہے، خیر البشر، عہد کے دانشوروں کو یہ خبر پہلے سے تھی، عہد کے دانشوروں کو یہ خبر پہلے سے تھی، عہد کے دانشوروں کو یہ خبر پہلے سے تھی، خطہ ریگ عرب لالو گوہر ہونے کو ہے، واہ واہ واہ، خطہ ریگ عرب لالو گوہر ہونے کو ہے، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا کلام آپ نے سنایا۔ اور ہے مسئلہ دی تو اسے حل کر دو، ہے مسئلہ دی تو اسے حل کر دو، اور یہ کام نہ ہو آج تو پھر کل کر دو، اور اے فتنہ گرو نام محمد کے بغیر، ہاں سنیے یہ بھی سنا دیے، بہت اچھا ہے مسئلہ دی تو اسے حل کر دو، جی، یہ کام نہ ہو آج تو پھر کل کر دو، اے فتنہ کرو نام محمد کے بغیر، کر سکتے ہو کلمہ ہی مکمل کر دو، واہ، کر سکتے ہو کلمہ ہی مکمل کر دو، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، کب آپ کے کردار کے جیسا کوئی جی عالم میں نہیں، آپ سے اچھا کوئی، جی، مجبوروں یتیموں کے لیے ایسے ہے، پیاسوں کے لیے جیسے وہ دریا کوئی، جی بہت اچھا حضرت۔ تو حضرت حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب FGNA کے ذریعے آپ ناظرین کو، ہمارے ناظرین کو، باشندگان وطن کو اور اپنے ادبی ساتھیوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے اس چینل کے ذریعے؟ دیکھیے بزم نعت و ادب صرف یہی نہیں کہ ہم جو نعت کی محفلیں کا اہتمام ہوتا ہو ان کے یہاں، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سردیوں میں خاص طور سے 12 ربیع الاول کے موقع پر غریبوں محتاجوں کو تمام جو ہیں جو مطلب کہ آٹا دال اور چاول اور کھانے کی تمام چیزیں دستیاب کراتے ہیں، اور اپنے خرچ پہ کراتے ہیں، یہ کسی کا تعاون نہیں لیتے، اور یہ اپنے خرچ سے سارا انتظام کرتے ہیں۔ اور جاڑوں میں کمبلوں کی تقسیم ہوتی ہے، 1500 کمبل یہ غریبوں کو دیتے ہیں،
12 रबीउल के मौके पे अस्पतालों में फलों की तकसीम मरीज़ों को करते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में। और इसमें कोई भी इन लोगों का शामिल हाल नहीं है, ये अपने अपने निजी पैसे से ये सारे कारनामे अंजाम देते हैं। और मेरी दुआ है कि आगे भी ये इस तरह के नेक कामों में शामिल होते रहें और इनकी एक ज़बरदस्त पहचान है कानपुर शहर में नहीं और कानपुर शहर के बाहर भी ये अपनी पहचान रखते हैं। अपने इन्हीं मतलब कार्य खैर के लिए ये जाने पहचाने जाते हैं, अदबी हवाले से भी ये जाने पहचाने जाते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हौसलों को और तवानाई बख्शे। आमीन आमीन। शुक्रिया हज़रत, आपकी दुआएं मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। ऐसे ही आप बुज़ुर्गों की तो सब जो चल रहा है काम इंशाअल्लाह चलता रहेगा खिदमत। तो कुछ पैगाम देना चाहेंगे चैनल के ज़रिए नाजरीन को कुछ पैगाम और अपने अदबी साथियों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जहाँ तक सवाल है नाजरीन का, एक बात याद रखिए कि हम दीनी लोग हैं और जिस रास्ते पे हमें रसूल अकरम ने चलना सिखाया है और जो तालीमात हमारे पास मौजूद है उनकी, तो हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए और सबसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। मजहबी नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है दीन में और इससे दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी तलकीन करना चाहिए कोई इन चीज़ों से दूर रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने टाइम दिया, इसके लिए हम अपनी टीम बज़्म नातो हम भी शुक्रगुजार हैं कि आपने मुझ नाचीज़ को कम से कम दावत दी। अरे ये मोहब्बत है आपकी, चैनल पे आने के लिए। आपसे तो हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना, लगभग 10-12-15 साल पुराना ताल्लुक़ रहा, मुखलिसाना बिल्कुल। इंशाअल्लाह फिर हम इंशाअल्लाह चैनल पे इसी तरह से आपको बुलाते रहेंगे प्रोग्रामों में, तशरीफ़ लाइएगा, दुआओं से नवाजिएगा। ठीक है इंशाअल्लाह। तो आपकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में हम आपको अपनी तंजीम फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश व उसकी अदबी यूनिट बज़्म नातो अदब कानपुर की जानिब से एक तौसीफ़ी सनद देकर एजाज़ से नवाजना चाहेंगे, उसको एक्सेप्ट करिएगा। तो नाज़रीन किराम, ये थे उस्तादुश्शोरा मोहतरम मुशीर सिद्दीकी साहब, जिनसे आज आपने हमारे चैनल बज़्म नातो अदब FGNA में मुलाकात की, उनकी हयात व खिदमात के बारे में जाना और उनसे बहुत ही अच्छा गज़ल का कलाम भी सुना और हज़रत ने नातिया अपने अशार भी सुनाए। इंशाअल्लाह इसी तरह से हम आपकी मुलाकात मुल्क के वो मशहूर व मारूफ शोरा, उदबा, उलमा, मशाइख से अपने इस चैनल बज़्म नातो अदब FGNA के ज़रिए कराते रहेंगे, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमारा, आपका, हम सब का हामी व नासिर हो। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ वारसी के साथ एडवोकेट अयाद अहमद चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।